یہی مطلب ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کا. جس کی نماز اچھی ہوگی وہ کبھی بے حیائی کی طرف نہیں جائے گا، اس لیے کہ گناہوں سے سکون آج تک کسی کو نہیں ملا. سکون غارت تو ہوتا ہے گناہ کر کے، لیکن سکون ملتا نہیں گناہ کر کے. یہ بھولا بھالا انسان، لڑکا ہو یا لڑکی، یہ بیچارہ گناہ کرتا تو ہے سکون کی تلاش میں، لیکن اس سے کوئی پوچھے، پرائیویٹلی پوچھے، گناہ کر کے تم کو کبھی سکون ملا ہے؟ واقعہ یہ ہے، اس کا یقین اگر قرآن پر ہوگا تو قرآن پر ہاتھ رکھ کے، اس کی آستھا اگر گیتا پر ہوگی تو گیتا پر ہاتھ رکھ کے وہ قسم کھا کر کہے گا اور کہے گی کہ گناہ کیے تو میں نے سکون کی تلاش میں ضرور، لیکن مجھے کسی گناہ سے کبھی سکون نہیں ملا. وہ سکون تو ملتا ہے اکیلے میں اپنے مالک کو یاد کرنے میں، سکون تو ملتا ہے ایک اچھا سجدہ کر لینے میں، سکون تو ملتا ہے رحمت دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں محبت بھرا درود و سلام بھیجنے میں، سکون تو ملتا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت میں، سکون تو ملتا ہے کسی اندھے کو سڑک پار کرا دینے میں، سکون تو ملتا ہے کسی غریب اور یتیم کے آنسو پوچھ دینے میں. سکون گناہ کرنے سے نہیں ملتا، سکون عزت کی حفاظت سے ملتا ہے، عزت لوٹنے سے نہیں ملتا. کبھی خوش آدمی گناہ نہیں کرتا، یاد رکھو، پرسکون آدمی گناہ نہیں کرتا. اور سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، سکون ملتا ہے نماز سے، اچھی نماز سے، سکون ملتا ہے دعا مانگنے سے، سکون ملتا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے سے. اسی لیے عزیزو، خدا کے بندو، یہ معمول بنا لو. لڑکوں سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے اور مردوں سے، ہر نماز مسجد میں باجماعت پڑھو. کہو انشاءاللہ، آج اللہ سے مانگ کر کہو کہ ہر نماز باجماعت پڑھیں. دوسری بات گزارش کرتا ہوں، زیادہ لمبے چوڑے معمولات نہیں بتاتا، تھوڑا سا قرآن شریف روزانہ پڑھ لیا کرو. کہو انشاءاللہ، قرآن شریف روزانہ پڑھ لو. دیکھ لینا تم قرآن کی تلاوت سے تمہاری نگاہیں جو قرآن کے چمکتے ہوئے نورانی کلمات پر پڑیں گی، یہ نگاہیں پھر گندی جگہوں پر نہیں جائیں گی. روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے کا معمول بنا لو، طے کر لو کہ مجھے روزانہ قرآن پڑھنا ہے. اور کیا میں ہمت کر کے ایک دو چیزیں اور بتاؤں یا بس؟ جزاکم اللہ. مجھے امید ہے کہ آپ کرو گے. صرف 2 رکعت نماز، میں زیادہ لمبی نفلوں کو نہیں کہتا، 2 رکعت نماز توبہ کی نیت سے روزانہ کسی وقت پڑھ لیا کرو. صرف 2 رکعت نماز. آپ ظہر کے وقت پڑھ لو، آپ مغرب کے بعد پڑھ لو، آپ عشاء کے بعد سونے سے پڑھ لو تو سب سے بیسٹ ہے. صرف 2 رکعت نماز. یوں نماز پڑھو کہ اللہ، میں وہ نہیں ہوں جو مجھے ہونا چاہیے، میرے مولا مجھے معاف کر دے. 2 رکعت نماز پڑھو ہلکی پھلکی، اور اس کے بعد اللہ سے اب تک کی گناہوں کی معافی مانگ لو، اور آئندہ کے لیے کہو اللہ، میں اب نیک بننا چاہتا ہوں، مجھے نیک بنا دیجئے، میرے پورے گھرانے کو نیک بنا دیجئے، میری بہنوں کو نیک بنا دیجئے، میری ماں، میرے باپ، میرے بھائی، میرے بہن، میری بیوی، میرے بچے، میری بچیاں. اللہ، بہت خراب ماحول ہے، اس جلتی ہوئی آگ سے مجھ کو بچا لیجئے. اس لیے امید ہے کہ آج کی اس بات سے مسلمان، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، ان کے پیرنٹس، وہ سب کے سب آج یہ طے کر کے اٹھیں گے کہ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے. پلیز، بہت ہو گیا، اب دیر مت کرو. اور خوشی یہ ہے کہ میرا اور تمہارا رب انتظار میں بیٹھا ہے کب میرے بندے اور بندیاں مجھ سے معافی مانگیں. ان کی آنکھ کے آنسوؤں کا قطرہ آنکھ سے نکل کر گال پر بعد میں پہنچے گا، پہلے اللہ کی طرف سے مغفرت کا فیصلہ ہو. اتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ. جانتے ہیں کہ تم ہمارے عزیز نوجوان بچے کس ماحول میں پل رہے ہیں، بہت جلدی اللہ معاف کر دیں گے، لیکن آئندہ کے لیے اب طے کرو، اب بدلنا ہے. گھر کا ماحول، گھر کے باہر کا ماحول، بلا وجہ عورتوں اور بچیوں کا باہر نکلنا نہیں. گھر میں عورتوں کو انجوائے کرنا چاہیے، گھر کو انجوائے کرنا چاہیے. عورت کا اصل کام اس کے گھر میں ہے. گھر معمولی یونٹ نہیں ہے سوسائٹی کا. کیا ہو گیا اس دنیا کو، میں کس ٹاپک کو چھیڑوں. گھر سوسائٹی کا معمولی یونٹ نہیں ہے، سب سے امپورٹنٹ یونٹ ہے گھر. گھر ٹھیک ہوگا تو سوسائٹی ٹھیک ہوگی، اور اس گھر کے سکون کا سرچشمہ عورت ہے، یہ قرآن بتاتا ہے. اس لیے عورت کو سب سے ٹپیکل، سب سے زیادہ نازک کام دیا گیا ہے، جو بالکل فاؤنڈیشن اسٹون ہے.
اگر فاؤنڈیشن اسٹون سیدھا رکھا گیا تو عمارت آگے سیدھی بنے گی، اگر فاؤنڈیشن اسٹون ٹیڑھا رکھا گیا تو پوری عمارت ٹیڑھی ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ سبق لیں اور آج ان بکھری ہوئی باتوں سے ہم سب ایک نیا زندگی کا سفر شروع کریں۔